अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 जो है वो कंटिन्यूएशन ही है फिलोसफी ऑफ डेथ या डे ऑफ जजमेंट के बारे में, कि कौन कौन सी इंसान को मरने के बाद मंजिलें तय करनी हैं। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी बरज़ख लाइफ। In Islam, it is believed that when a person dies, the soul enters the state of waiting, also known as barzakh, until the day of judgment. This is the transition period between the world and the afterlife. It is a barrier or curtain between our world and the world of the dead. Even if the person's body is burnt to ashes or is eaten by an animal, their life in barzakh begins. अच्छा जी, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो तब उसे कुछ टाइम के लिए कब्र में वक्त गुजारना पड़ता है। कब्र में जब वो वक्त गुजारेगा और उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला जब डे ऑफ जजमेंट अनाउंस करेंगे तो उसे फिर जिंदा होना पड़ेगा। तो वो जितना टाइम जो है वो उस कब्र में गुजारेगा तो उसको हम बरज़खी लाइफ कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड इसको कह लें बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द लाइफ हियर आफ्टर, या इसको समझ लें कि ये एक पर्दा है इस दुनिया के दरमियान और जो आखिरत की दुनिया है उसके दरमियान। और इसको ऐसा भी समझा जाता है कि ये एक बैरियर है या कर्टन है, मतलब कि पर्दा है बिटवीन अवर वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ द डेड। The second one is blowing of trumpet. To start the apocalypse, sur or the trumpet is blown by the angel Hazrat Israfil. He blows the instrument twice and resurrects the people to take them to the gathering palace. तो जब हमारी बरज़खी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि वो सूर फूंके। तो जब सूर फूंकेंगे तो जो क़यामती दुनिया है, टू स्टार्ट द एपोकलिप्स, क़यामत स्टार्ट करने के लिए वो सूर फेंका जाएगा। तो जब सूर फेंका जाएगा तो तब जो जिंदा लोग होंगे और जो मर गए होंगे वो सारे एक जगह पे गैदर होंगे। द थर्ड पॉइंट इज एपोकलिप्स और क़यामा। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा। तो जब इंसान जो है वो जिंदा उठाए जाएंगे, कब्रों से निकलेंगे और वो चलना शुरू करेंगे टुवर्ड द गैदरिंग प्लेस। इन वन ऑफ द कुरानिक वर्स अल्लाह टॉक्स अबाउट क़यामा। O mankind, fear your Lord, for the convulsion of the hour will be thing terrible. The day ye shall see it. Every mother giving suck shall forget her suckling babe, and every pregnant female shall drop her Lord. Thou shalt see mankind as in drunken riot, yet not drunk, but dreadful will be wrath of Allah. तो अल्लाह ताला इस आयत में जो क़यामत का खौफनाक मंजर है उसको बयान फरमा रहे हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होंगी तो वो भी उनको फेंक देंगी और इसी तरह जो है क़यामत स्टार्ट हो जाएगी। The fourth point is resurrection after death. According to the Quran, it is said that the resurrection takes place in various ways. In this stage, the dead people are lifted from their graves and brought before Allah to be judged for their deeds. Also, the concept of resurrection after death is both bodily as well as spiritual and is not just possible but very easy for Allah. तो जी अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो लाइफ है बरज़खी वो तो डिफाइन है बिल्कुल कि जब हम मरेंगे तो हमारी बरज़खी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो क़यामत के मंजर हैं जो हम इसमें बयान कर रहे हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि पहले ज़िंदा किया जाए फिर सूर फूंका जाए, या आगे हम जिस तरह भी पढ़ेंगे तो हो सकता है पहले ज़िंदा किया जाए फिर सूर फूंका जाए, या पहले सूर फूंका जाए फिर ज़िंदा किया जाए, या पहले इंसानों को उठाया जाए फिर ज़मीन के जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको उठाए जाएँ। तो ये इनमें हो सकते हैं, आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह रेज़रेक्शन आफ्टर डेथ होगा कि जो लोग हैं उनको ज़िंदा उठाया जाएगा, अपने कब्रों से निकाला जाएगा और अल्लाह के सामने हम सबको हाजिर होना पड़ेगा अपने अमालों के लिए। और जो कंसेप्ट ऑफ रेज़रेक्शन है कि जब हम उठेंगे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमारी सिर्फ बॉडी उठे, एज वेल एज हमारी जो रूह है वो भी हमारे साथ ही होगी। एंड इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल बट वेरी ईज फॉर अल्लाह। तो ये इम्पॉसिबल भाई नहीं है, ये अल्लाह ताला के लिए बड़ी आसानी है। मतलब अल्लाह ताला बड़ी आसानी से तमाम जहां को जिस जिसका उसने हिसाब लेना है उनको दोबारा जिंदा करेगा और उनका हिसाब लेगा। The fifth point is gathering place. The next stage is gathering where all the resurrected souls are gathered, जहाँ पे तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। The places where they are brought together is called the gathering palace. They wait there to receive the book of deeds. तो जब वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो हर किसी को उसके अमाल नामे उनके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। This stage is mentioned in Quran as well as the Hadith. तो आप अगर इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो वो कोई कुरानिक वर्स आप ले लें, गैदरिंग प्लेस से रिलेटेड या हदीस ले लें, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन जब बुक्स रिसीव हो जाएंगी, रिसीविंग द बुक ऑफ डीड्स, इन दिस स्टेज द सोल्स आर गैदर्ड टू रिसीव द बुक ऑफ डीड्स। दिस बुक हैज records of their good and bad deeds, and the exact form of the record is not known as it has not been mentioned anywhere explicitly. At this stage, the resurrected souls can revisit the deed of their lifetime.
تو جب ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے تو ہم جو ہے ان اعمالوں کو ریوزٹ کریں گے، کہاں کہاں ہم نے گناہ کیے اور کہاں کہاں اوبیسلی ہم سے کچھ اچھے اعمال بھی ہوئے۔ تو وہ جو بک ہے اس میں ہمارے تمام ریکارڈ ہوں گے، اور ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہیں ہمیں کیسے شو ہوں گے، پیپر پہ لکھے ہوں گے یا کس طرح، جو بھی ہے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، تو اس کو ہی پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کیسے وہ دینے ہیں یا ہمیں کیسے وہ پکڑانے ہیں۔ The seventh point is reckoning Hisab Kitab. After they receive the book, they are judged equally and according to their deeds. They are asked questions about their life based on which the judgment is made. Regarding this stage, the Quran says that they will every soul be requited for what it earned. No injustice will there be that day, for Allah is swift in taking account. تو جی جب حساب کتاب ہوگا تو وہ برابری پہ ہوگا، مطلب کسی کو وہاں پہ کوئی پریولیج، کوئی ذات پات، کوئی نسل، کوئی سوشل سٹیٹس، کوئی دولت، کوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جج نہیں کریں گے، وہ بس جو جج کریں گے وہ ان کے اعمالوں پہ، ان کی نیتوں کے مطابق جج ہوگا کہ کس نے کیا حساب کیا تھا، کس نے کیا 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 نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی بیس پہ ہی سب کو پھر ریوارڈ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ دا ایٹھ پوائنٹ از اسکیل اور میزان، جو ترازو ہے۔ This is the stage where the weight of the deeds is measured. If the person good deeds have more weight than the bad ones, then they get salvation, and if good deeds are lighter than bad deeds, they suffer punishment. It is also said that believers who go to hell can also be sent to paradise after completing their punishment. تو جی ایک میزان ہوگا، ترازو ہوگا جس پہ سب کے اعمال جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، ایک پہ نیک اعمال رکھے جائیں گے، ایک پہ برے اعمال رکھے جائیں گے، اور جس کے نیک اعمال برے اعمالوں سے زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور اللہ جو ہے اسے بخش دیں گے، بٹ جس کے برے اعمال نیک اعمال سے زیادہ ہوں گے دین دے سفر پنشمنٹ۔ اور ایسا بھی ہے کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہاں پہ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ اس میں سمپل فارمولا لگے گا، مطلب اگر ایک جگہ 49 اعمال ہیں وہ برے ہیں اور ایک جگہ 51 ہیں وہ صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ دین اس بندے کو جنت ہی بخشے گا۔ Then the ninth point is river and pool of Kausar. This is the pool in which the water of river of the paradise flow, جس میں جنت کا پانی بہتا ہے۔ The water gathers in this pool on the day of judgment, and when the resurrected men are gathered, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is given the pool of Kausar. تو وہاں پہ جو زندہ کیے جائیں گے لوگ، اور آئی تھنک کہ جو نیک لوگ ہی ہوں گے انہیں ہی کوثر کا جو پانی ہوگا وہ نصیب ہوگا۔ The 10th point is Sirat. This is the bridge across hell, and everyone is meant to cross it. It stretches across hell to paradise and is constructed according to a person's good and bad deed. It is believed that various souls cross this bridge at different speeds. تو جی جو پل ہوگا وہ انسان کے اعمالوں کے مطابق ہی ہوگا، کہ جس کے برے اعمال ہوں گے تو اس پل پہ اس کے لیے اتنی زیادہ سختیاں ہوں گی، اور یہ پل جو ہے اس سے دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، اور اگر کسی کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے لیے اس پل کو کراس کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہوگی، وہ تو آسانی سے کراس کر لے گا، اور جو پل کی جو آخری منزل ہوگی دین وہ پیراڈائز ہوگی اور اسے جنت میں پہنچا دے گا نیک انسان کو۔ The 10th point is intercession. اس سٹیج پہ جو لوگ ہوں گے خطا کار ہوں گے وہ اپنی سفارش کروائیں گے اپنے انبیاء سے، نیک لوگوں سے، اور اپنی بخشش کی ان لوگوں سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے سامنے ہماری التجا جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ The 12th point is purgatory, also known as Araf. This is a place separating paradise and hell. Allah decides as to who gets to enter paradise and hell. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے اعمالوں کے مطابق کہ اس کو جنت بخشنی ہے یا دوزخ۔ The 13th point is hell. This is a place where the person with the worst deed enters and is tortured and punished for their sins. قرآن میں بہت ساری ورسز ہیں جو کہ دوزخ کی سختیاں ہیں اور عذاب ہیں ان کو بیان کرتی ہیں۔ جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو پھر دوزخ میں رہنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی بخش دیں گے، لیکن جو دوزخ میں رہنا ہے وہی بہت زیادہ جو ہے وہ اذیت ناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Then
The 14th point is paradise. This is a place where the person with good deeds enters and lives a comfortable life for eternity. हमेशा के लिए. In this place there is no sadness. कोई दुख दर्द नहीं होगा. Excessive heat or cold. Paradise or Jannah in Islam has different levels. Different levels according to Quran. There are 7 levels of heaven in Islam. कि जो जन्नत है उसके 7 लेवल हैं according to Quran. मतलब कि ये ऐसे ही होगा जो बहुत ज़्यादा नेक होगा उसको नेबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ मिलेगा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आई थिंक कुछ दर्जा बंदियाँ हैं. Now let's conclude the topic with the Quranic verse. Allah has given you life, then it will take your life there, then he will give you life again. تو یہ جو آیت ہے یہ ڈیفائن کر رہی ہے جو اسلامک لائف سائیکل ہے، انسانی زندگی ہے اس دنیا میں، دین برزخی لائف ہے، اور دین جو ڈے آف ریزریکشن ہے اس پہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دا سیکنڈ ون از دا وے اللہ ہیز کریٹڈ دا کریشن ان دا پاسٹ ہی ول ریپیٹ اٹ اگین. تو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ میرے لیے تو یہ بہت آسان ہے، نہ صرف ایک کو دوبارہ زندہ کرنا بلکہ پوری انسانیت یا اس کی جتنی بھی کریشن ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اچھا جی، لاسٹ میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سائنز آف ڈومز ڈے، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. تو جو سائنز آف ڈوم ڈے ہے وہ ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں دو ڈویژنز میں. دا فرسٹ ون از مائنر سائنس جن کو ہم کہتے ہیں علامات صغریٰ، اینڈ دا سیکنڈ ون از میجر سائنس جن کو علامات کبریٰ ہیں. جو مائنر سائنس ہے وہ تو اپروکسیمیٹلی کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کہ جو موسٹ کامن ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے. تو جو آخری جنگ ہے وہ سیریا سے سٹارٹ ہوگی جو کہ دنیا کو تباہی کے دہانے پر آہستہ آہستہ لے جائے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے شکنجے میں آ جائے گی. بہت ساری اور بھی ہیں. دین جو میجر سائنس ہیں اگر ان میں دیکھیں تو ارائیول آف امام مہدی ہے. جو ارائیول آف امام مہدی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بٹوین پلیس کرتا ہے میجر اینڈ مائنر سینس کے. دجال کا جو ارائیول ہوگا نا وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا آسمان سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سائنس ہیں، پڑھ لیجئے گا. ٹاپک کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے میں آسانی ہوگی. تو آپ کنکلوژن میں جو ہے وہ اس طرح کے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یا بیچ میں اس کو ایک سیکنڈری ہیڈنگ بنا کر آپ ایڈ کر سکتے ہیں.